بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ جنات اور انسان کے درمیان ہونے والا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے ضلع بکھر میں ہوا، جہاں کے ایک بزرگ حاجی قدرت اللہ، جو کہ حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ حاجی صاحب جو کہ گاؤں میں نئے تھے، وہ پاکستان بننے سے پہلے پرانے قصبے میں رہا کرتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد ضلع بکھر کے گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ گاؤں کے چند لوگ پڑھے لکھے تھے، زیادہ تر لوگ صرف قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب جو کہ غیر معمولی طور پر دینی علوم پر مہارت رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگ حاجی صاحب کے دینی معلومات اور درس و تدریس سے نہایت مستفید ہوتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا، حاجی صاحب سے اسلامی واقعات اور انبیاء کی حیات مبارکہ کے قصے سنتے۔ اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو حاجی صاحب کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھاتے۔ اور گاؤں کے باہر ہی کچھ پرانے درخت تھے، ان کے پاس کافی سبزہ تھا، جہاں گاؤں کے لوگ اپنے مال مویشیوں کو چرانے کے لیے چھوڑ کر سبھی مرد حضرات ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے۔ امام صاحب کی بھی کچھ بکریاں تھیں، جب وہ انہیں چرانے وہاں آتے تو سبھی لوگ ان سے اسلامی قصے سنتے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے۔ حاجی صاحب ایک نہایت سادہ اور نیک سیرت انسان تھے۔ انہیں اپنی اس غیر معمولی حیثیت پر کبھی تکبر نہ ہوا، اور یہی سبب تھا کہ کوئی بھی اور کسی بھی وقت انہیں کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے بلواتے تو وہ فوراً ان کے ساتھ چلے جاتے، چاہے کسی دوسرے گاؤں جانا پڑ جاتا۔ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ انہوں نے خود دروازہ کھولا۔ سامنے سفید داڑھی والے، سفید لباس میں ملبوس، نورانی صورت والے 3 شخص کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ان میں سے ایک آدمی نے احترام کے ساتھ سلام کیا اور کہنے لگا، کیا یہ امام حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، فرمائیے، میں حاجی قدرت اللہ ہوں۔ وہ شخص دوبارہ بولا، بات دراصل یہ ہے کہ حضرت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کے دینی علوم پر درس و تدریس کی وجہ سے آپ کو بے حد پسند کرتے تھے، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ اگر ان کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جائے تو آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ میت بالکل تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے منتظر ہیں، چلیے ہم آپ کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب بولے، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ پہلے مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی سے وہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کے غیر معمولی حرکات و سکنات سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ سامنے والا شخص بنا پلکے جھپکے ان سے بات کر رہا تھا، جبکہ باقی دونوں افراد ان کے دائیں بائیں ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے اور حاجی صاحب کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس وقت حاجی صاحب کے لیے کچھ بھی پریشان کن نہ تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ رات کو جنازہ پڑھانے چلے جاتے، اس لیے انہوں نے بنا پریشانی کے کہہ دیا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب ان کے ساتھ جانے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے اور تینوں ان کے آگے آگے چلنے لگے۔ وہ چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل گئے۔ اب تو حاجی صاحب گھبرا گئے، کیونکہ وہ تینوں گاؤں سے دور سنسان جگہ کی طرف جا رہے تھے، جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ حاجی صاحب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ لوگ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، مجھے بتائیے کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ یہ راستہ تو بالکل ویرانے کی طرف جاتا ہے، جہاں سوائے گھاٹی نما جگہ کے کچھ بھی نہیں۔ پہلے والا شخص اچانک بولا، اے آدم ذات، گھبراؤ نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حاجی صاحب بہت ڈر گئے اور ذہن میں بات کھٹکنے لگی کہ وہ مجھے پرانے گھر سے جانتا تھا، میرے گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس نے مجھے آدم ذات کیوں کہہ کر بلایا؟ اب حاجی صاحب کسی سوچ میں تھے۔ وہ جن ایک دم رکا اور کہنے لگا، دیکھیں، ہم مسلمان جنات ہیں، میرے بھائی کی خواہش تھی، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی،
لیکن آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس آپ جنازہ پڑھا دیں۔ یہ سن کر کسی نہ کسی طرح حاجی صاحب نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے، اور وہ تینوں حاجی صاحب کو لے کر ویرانے میں چلے گئے، جس کا حاجی صاحب نے راستے میں ان سے ذکر کیا تھا۔ لات دار سفید داڑھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس حضرات صفے باندھے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ وہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد حاجی صاحب جانے کے لیے پلٹے تو وہ شخص جو ان کو وہاں لایا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بھائی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اور اس نے اپنی جیب سے ایک کوئلہ نکالا اور حاجی صاحب کو دیا اور کہنے لگے، لیجئے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حاجی صاحب نے گھبراہٹ میں کوئلہ اٹھا لیا اور وہ بولے، حاجی صاحب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں، اور گھر کے لیے چل دیے۔ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کہنے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں سب کے سب غائب تھے۔ اس قدر سردی میں حاجی صاحب پسینے سے شرابور تھے، لیکن اب خود کو سنسان جگہ پا کر وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ حاجی صاحب کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ دروازے پر بے ہوش پڑے تھے، آپ کو اندر اٹھا کر لے آئے تھے۔ 3 دن سے آپ شدید بخار میں مبتلا ہیں اور آج آپ کو ہوش آیا ہے۔ حاجی صاحب حیران و پریشان تھے کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا، پھر میں گھر تک کیسے آ گیا؟ انہوں نے اس رات کا سارا واقعہ اپنے اہلہ خانہ کو سنایا۔ سبھی اس غیر معمولی واقعہ سے حیران تھے۔ جب حاجی صاحب کو کوئلہ یاد آیا تو انہوں نے اپنی قمیض کی جیب سے اسے نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب نے عجیب واقعہ ہونے کے بعد خدا کے حضور نوافل ادا کیے، لیکن وہ کبھی بھی اس واقعہ کو بھلا نہیں پائے۔ یہ واقعہ ان کے گاؤں کے ایک شخص نے تحریر کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ہمارے ایمان کی بلندی کا مقام ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان جنات بھی ہمارے نبیوں اور رسولوں کے قصے اور واقعات سن کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔